بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذی الحجہ کے مہینہ میں خلیفہ ثالث امیر المومنین داماد پیغمبر ہمزلف حضرت علی المرتضیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک حادثہ پیش آیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کئی روز تک کربلا کی وادی میں پانی بند ہوا، لہذا ان کو امام مظلوم کربلا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے خانوادہ چشم و چراغ کے ساتھ اپنے خاندان سمیت کرب و بلا کی وادی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی قربانی دے دینا یہ ایک بہت بڑا عظمت والا کام ہے، لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اپنے خاندان کو شہید کروا دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ مظلوم ہستی اس کائنات میں آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 10 دن بند ہوا، لیکن ایک اور ہستی ہے جن کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا پانی مدینہ منورہ کے اندر 40 دن تک بند کر دیا گیا۔ وہ بیر روما کہ جس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے عثمان بن عفان ہیں کہ 8000 درہم میں بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مگر آج اسی کنواں کا پانی پینے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ترس رہے ہیں، 40 دن بھوکا پیاسا رہے۔ اور مدینہ منورہ کے شہر کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی لیے آپ کو مظلوم مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں کہ تاریخ اسلامی کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن پر غیر تو غیر اپنوں نے بھی اپنے نشتر چلائے، غیر تو غیر اپنوں نے بھی تانو تشنی کا نشانہ بنایا، اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلانے والوں نے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی اقدس کے اوپر کئی طرح کے حملے کیے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے، للعاقل تکفیہ الاشارہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے مدینہ منورہ کے اندر خون کے بہانے کو پسند نہیں کیا، مدینہ منورہ کے اندر عثمان بن عفان اور چند صحابہ موجود ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے اکثر صحابہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، تو باغیوں نے، منافقین نے موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تخت سے ہٹا دیا جائے، سلطنت ان سے چھین لی جائے اور ان کو اقتدار سے جدا کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا چلایا، پوری ایک مہم چلائی، اور بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور بعض
نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی بیچارے کچھ اس میں شریک ہو گئے، اگرچہ ان کو پتہ نہیں تھا سازش کا، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو یہودی اور عیسائی تھے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ پہنا کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ مسلمان نہیں تھے لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا، لیکن تھے پکے منافق۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اکثر بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ خالی ہے، تو ان بصری، کوفی اور مصری منافقین نے مدینہ منورہ کے اوپر یہ الغار کر دی، حملہ کر دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جس آدمی نے مدینہ منورہ والوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا تھا، آج اس کے لیے میٹھے پانی کا جو میٹھے کنویں کا پانی ہے وہ اس کے لیے بند کر دیا کہ اس سے پانی نہیں پی سکتے۔ وہ مسجد نبوی کہ جس کو توسیع کرنے کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی استعمال ہوئی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی حلال کمائی مسجد نبوی کی توسیع میں خرچ کی تھی، آج اسی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کہتے ہیں منافقت بڑی گہری بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو نفاق سے بری رکھے، منافقت سے بری رکھے۔ منافق بڑا سنگ دل ہوتا ہے۔ 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ انتہائی اضطراب، بے قراری کی کیفیت ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام رضاکار اور ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں کو، بلوائیوں کو، ان منافقین کو کلا کما کر دیں، ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان کی ٹکا بوٹی کر دیں، ان کو تہس نہس کر دیں، ان کے خون سے مدینہ کی گلیوں کو رنگین کر دیں، مگر قربان جائیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے اوپر کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے ایک قطرہ خون کا بہانہ بھی برداشت نہ کیا، اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ موت تو ایک دن آنی ہے، مگر میری وجہ سے کسی انسان کا خون بہا جائے، کسی انسان کو قتل کیا جائے۔ موت جو میری مقدر میں لکھی ہے وہ تو آ کے رہے گی، میں اس موت کو سینہ سے لگا لوں گا، مگر اپنی ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہنے دوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے امیر تھے، گورنر تھے، انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس دن کے لیے ملک شام میں چلے جائیں، وہاں پہ تشریف لے آئیں، گرچہ دارالخلافہ مدینہ ہی رہے۔ تو امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے معاویہ، اگر تم مجھے اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ ملک شام میں جا کر مجھے موت نہیں آئے گی، مجھے موت سے بچا لیا جائے گا، تو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت نے اپنے وقت کے اوپر آنا ہے، تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں یہیں رہوں گا، ساری مصیبتیں برداشت کر لوں گا، سارے دکھ تکلیفیں برداشت کر لوں گا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گئے اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ آخری خطبہ سننے کے قابل ہے۔ کیا خطبہ تھا؟
3 باتیں ارشاد فرمائی. کیا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمین کے اوپر کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو وہ عثمان بن عفان کو دیکھ لے. میں وہ عثمان ہوں. مجھے پہچانتے ہو کہ جس کے نکاح کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دی. اور کسی انسان کو قتل کرنے کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں. کسی انسان کو قتل کرنے کی 3 وجوہ ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ اگر کوئی انسان مسلمان کسی دوسرے کو قتل کر دے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. تو میں نے آج تک کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. قتل تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی تک نہیں دی، کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی. دوسری قتل کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو مرتد کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل قرار دی ہے. لیکن میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب سے میں نے زمانہ جاہلیت کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر میں نے لبیک کہی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اس کے بعد میں نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانا ہے اور جانتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اور کرتا ہوں. قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں. آخرت کے اوپر میرا ایمان ہے، فرشتوں کے اوپر میرا ایمان ہے، اللہ کے سارے نبیوں کے اوپر میرا ایمان ہے، یوم حشر کے اوپر میرا ایمان ہے. لہذا اس وجہ سے بھی میں قتل کا مستحق نہیں ہوں کہ میں مرتد نہیں ہوا. قتل کی تیسری وجہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مسلمان ہو اور شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے، اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، قتل کرنا ہے. تو میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی انسان کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا. زنا تو بڑی دور کی بات ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی میں نے زنا نہیں کیا. لہذا اگر میری نگاہیں غلط ہوتی، اگر میری نگاہ لوگوں کے اوپر غلط پڑتی، تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں نہ آنے دیتا. تو یہ 3 قتل کی وجوہات ہیں. ان 3 کے علاوہ، ان 3 وجوہ کے علاوہ کسی ان مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو تم مجھے کس وجہ سے قتل کر رہے ہو جب یہ 3 وجوہ میرے اندر نہیں پائی جاتی؟ تم میری جان کہ در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو منافقین نے کہا کہ عثمان، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ خلافت ہمارے حوالے کر دیں، خلافت کو چھوڑ دیں، پھر آپ محفوظ ہو جائیں گے، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے. جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ایک جان ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میری کئی جانیں ہوتی اور اللہ رب العالمین قیامت تک مجھے کئی زندگیاں دیتا، کئی جانیں مجھے دیتا، میں ہر زندگی کو، ہر جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا. لیکن وہ امانت جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس امانت کو میں تمہارے حوالے کبھی نہیں کر سکتا. یہ امانت مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لہذا میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتا. جمعے کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ملاقات کے لیے تشریف لائے اور انتہائی غمزدہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی کچھ بول نہیں سکتے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، بار بار دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ عثمان،
اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، خدا کے لیے آپ ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، آج آپ کا اضطراب بھی ختم ہو جائے گا اور میرے امتحان کا بھی آج آخری دن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر مجھے زیارت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ اتنا شفیق تھا کہ اس کی ٹھنڈک اب بھی میں دل کی گہرائیوں کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اس وقت سے میری بھوک پیاس مٹ گئی ہے، اب مجھے کوئی بے قراری نہیں ہے، پیاس کی بھی کوئی بے قراری نہیں، نہ بھوک کی۔ 40 دن کی بھوک پیاس ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اب میری بھوک پیاس مٹ گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، 2 راستوں میں سے ایک راستہ چن لو، ایک تو یہ ہے کہ اگر چاہو تو میں اللہ سے بدعا کر دوں، اللہ سے التجا کروں، اللہ سے دعا کروں کہ زمین پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور سارے کے سارے یہ منافق بلوائی یہودی عیسائی سارے کے سارے زمین میں دھس جائیں، میں ان کے حق میں بدعا کر دوں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم صبر کرو اور صبر کا دامن نہ چھوڑو، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، لہذا عالم برزخ کے اندر میرے دسترخوان کے اوپر آ کر افطاری کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان، پھر آپ نے کون سا راستہ اختیار فرمایا؟ عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب دسترخوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو عثمان کیوں وہاں پہ افطاری نہ کرے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عثمان صبر کر کے دکھائے گا، اور میری تمنا ہے کہ میں اسی صبر و شکر کی کیفیت میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے اندر ہمیشہ کا مجھے بسیرا مل جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی میرے بھائی، میرا ایمان ہے کہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میں تیار ہو کر بیٹھا ہوں، میں نے صاف سفید کپڑے پہن لیے ہیں، قرآن کھول لیا ہے، عصر کی نماز پڑھی، جمعے کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے، عصر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، پہلا پارہ شروع کیا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ کی اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پہنچے تو منافقین آگے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر وار کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی آیت کے اوپر آپ کا خون مبارک گرا، اور وہیں پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن خلافت اسلامیہ کے اوپر منافقین کا تسلط، ان کا قبضہ برداشت نہ کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لیے قربانی کرنے کی، دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔